عالم اسلام کا سب سے بڑا مخالف جو چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ ایٹم بم جو ہے ناگاساکی اور جاپان کے بعد اگر کہیں چلنا چاہیے تو وہ فلسطین ہے۔ اس کے علاوہ تہران ہے یعنی کہ ایران، وہ شخص آج اچانک اپنے اصل مقام یعنی کہ واصل وہیں پہ ہو گیا جہنم۔ وہ شخص، اس کا ماضی کیا ہے، وہ کیا کرتا رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کی کیا خدمات ہیں، اور نیتن یاہو ٹرمپ کتنا اس کا قریبی ساتھی تھا۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جناب کہ امریکہ نے بالآخر وہی ہوا جس طرح اس نے حملے کیے ایران کے اوپر، اس کے بعد ایران نے ٹھوک بجا کر ڈبل ڈوز دے کر ایران نے امریکہ کے 5th فلیٹ کا جنازہ نکال دیا۔ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین بلوچ، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے گزشتہ شب ایران کے اوپر حملے کیے، فضائی حملے کیے، اور اس کے جواب میں پاسداران انقلاب نے عمان، قطر، بحرین، ایون کہ بحرین میں جو امریکی 5th فلیٹ بیڑا تھا، سب سے بڑا اس خطے میں اگر وہاں پہ ہے تو وہ یہ ہے، اس کا جنازہ نکال کر رکھ دیا۔ اس وقت جو باقاعدہ تصاویر اور سیٹلائٹ امیجز شیئر کیے جا رہے ہیں، ایون کہ CNN نے سامنے رکھے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایران کسی صورت اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آگے چل کر میں بیان کرتا ہوں کہ جو منافق ہیں، مسلمانوں کے لبادے میں ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں، پاکستانی کہلاتے ہیں، وہ اس سارے معاملے کو کیوں کنفیوز کر رہے ہیں، وہ کیوں ڈرامے بازی کریں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو کامنٹ لائک لازمی کرنا ہے۔ دوستو، جنگ بالآخر نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ جو کبھی بھی کسی بھی پرامن مذاکرات کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اس کا سابقہ تجربہ 2-3 ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا آخری تجربہ تھا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چیز طے ہو چکی ہے، اسلام آباد جسے مفاہمت کی یادداشت کہتے ہیں، جس کے اوپر تکنیکی مذاکرات جاری تھے، کہ ٹرمپ صاحب کے کہتے ہیں کیڑا جاگا اور اس نے کیا کیا، عمان والی سائڈ سے جہاز گزروانے کی کوشش کی، اور مقصد یہی تھا کہ ایران جب ٹیبل پر بیٹھے تو وہ مذاکرات کی اس میں نہ ہو، بلکہ وہ اپنی پابندیاں برقرار رکھے، باقی چیزیں برقرار رکھے۔ جب ایران نے ان تیاروں کو ہٹ کیا، ہٹ کیوں نہ کرتا، کیونکہ مفاہمت کی اس یادداشت میں، جس کو اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت کا نام دیا گیا، اس کا جو 5واں پوائنٹ ہے وہ کلیئر اور واضح اور 2+2 4 کی طرح ہے۔ وہ یہی ہے کہ آبنائے ہرمز کا مکمل کنٹرول ایران سنبھالے گا۔ ایران البتہ ان 2 مہینوں کے درمیان کسی سے ٹول ٹیکس نہیں وصول کرے گا، کوئی ٹیکس نہیں لگائے گا۔ البتہ انہوں نے جو ایک نظام اور میکانزم واضح کیا ہے، اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ اس آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ اس کے اوپر ٹرمپ نے دستخط کیے، جس کو بڑا اس نے نہیں یوں کر کے دکھایا تھا، شہباز شریف نے بھی اس پہ دستخط کیے، قطر نے بھی کیے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی کیے۔ لیکن ہوا کیا، ٹرمپ وہی کہتے ہیں نا، کتے کی دم ہمیشہ ٹیڑھی، اس نے کب سیدھا ہونا ہے؟ تو اس نے کیا کیا، یہ حرکتیں کرائی، پہلے سعودی عرب سے، پھر قطر سے، پھر گزشتہ شب بھی 3 طیارے جو ٹینکر وہ گزارنے کی کوشش کی، ایران نے ٹھوکا اور سیدھا ٹھوکا، اور ایسے کہ انہوں نے کہا بھائی نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو پہلے چیزیں طے کرنی ہوں گی، کیونکہ وہ لوگ وہ نام نہاد تجزیہ کار کہ جی ایران ہے سارے معاملے کا ذمہ دار ہے۔ بھائی طے تھا، آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ بتائیں نا کہ 5ویں شک کیا تھی کہ جس کے اوپر امریکہ عمل درآمد نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا، سوال ہے نا۔ اور وہ جو ایران کے فروزن ایسٹس تھے، جن کو منجمد اثاثے کہتے ہیں اردو میں، وہ ابھی تک ایک ڈھیلا بھی ریلیز نہیں ہوا، اور وہ جو آپ نے پابندیاں اٹھائی تھی وہ دوبارہ آپ نے نافذ کر دیں۔ تو پھر ایران سے کیا گلا شکوا، پھر ایران کے بارے میں یہ تعصب اور یہ کینہ پروری کیوں؟ آپ یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے؟ لیکن کبھی بھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کے اندر حرام، اندر شکم میں حرام ہو تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ان چیزوں پہ کبھی بات نہیں کریں گے۔ بھائی ایران کا جائز موقف ہے، آپ نے بلا وجہ ان کی قیادت کو شہید کیا، لیڈرشپ کو شہید کیا، ان کو $300 بلین کا نقصان کیا، 20,000 سے زائد جگہیں ہیں، جس کو میں نے ابھی جب میں ایران گیا تو میں نے آپ کو پوسٹ وار کے چند نمونے دکھایا، جس میں انجینئرنگ یونیورسٹی ہو، اسپارکو ہو، ان کا اسپیس سینٹر ہو، ان کا اسکول ہو، زچہ بچہ ہسپتال ہو، یہ سب میں نے دکھائے، کس طرح نقصان پہنچایا، ملبے کا ڈھیر بنایا۔ آج اس کا کوئی جغران نہیں، پابندیاں بھی برقرار رہے، آپ نے ہرمز بھی پہلے طرح کی کھل جائے، تو بھائی کیوں؟ ان کا قصور کیا تھا بتائیں گے سر؟ اس پہ بھی کوئی لبکشائی کر دیں، لیکن اس پہ لبکشائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ایک ویزے کی مار ہے، ہمارے یہ نام نہاد تجزیہ کار کچھ سو کالڈ، تو ان کی یہ مجبوری ہے۔ بھائی ہماری تو مجبوری نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، لعنت بھیجتے ہیں ایسے ویزے پر جس میں آپ کو حق گوئی سے چیزوں کو روکیں، تو یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اب
یہاں پر ایران کے جو چیف مذاکرات کار ہیں ڈاکٹر محمد کالیباف، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یک طرفہ ڈیل کا دور ختم ہو چکا ہے. اب اس طرح نہیں یک طرفہ ہوگی اور وہی چیز نافذ ہوگی، نہیں، اب دو طرفہ ہوگی اور دونوں طرف سے عمل ہوگا. تم کرو گے پھر ہم بھی کریں گے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب کہ یا تو اپنے الفاظ پر قائم رہو یا پھر قیمت چکاؤ. اب حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لکھا الفاظ لکھے اس کی سیاہی بھی خشک نہ ہو، تم اس سے مکر جاؤ، بھاگ جاؤ، پھر جاؤ، ہم عمل کریں تم عمل نہ کرو. کیوں بھائی؟ یہ دور اب کس صاحب پارینہ ہو چکا ہے، اب تمہیں عمل درآمد کرنا پڑے گا. آگے وہ کہتے ہیں امریکہ سطح پر معاہدے کی شق نمبر 5 کو بھی ہائی لائٹ کیا انہوں نے، اور جس میں لکھتے ہیں دا اسلامک ریپبلکن آف ایران ول میک ارینجمنٹ یوزنگ دا بیسٹ ایفرٹس فار دا پاسنگ آف کمرشل ویسلز which no charge for 60 days only from the Persian Gulf to Sea of Oman and the vice versa. تو وہ پورا بتاتے ہیں کہ کہاں سے، ایون کہ عمان اور سب سے 60 دنوں میں یہ ارینجمنٹ ہم کریں گے. یہ تو لکھا ہوا بھائی، یہ تو 5ویں شق ہے. آپ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، ہم آپ کو دیں گے جواب. اور وہ جواب دے رہے ہیں اور سود سمیت جواب دے رہے ہیں. اور اس ایرانی پاسا انقلاب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی امریکی حملوں کے جواب میں عمانی بندرگاہ پر امریکی طیارہ بردار جہاز کے لاجسٹک سپورٹ مراکز پر حملہ کیا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا، تباہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ قطر میں الحدید فضائی اڈے کو بھی بلاسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، جہاں جنگی تیاریوں کو دیکھ بھال اور مرمت مراکز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا. اس کے علاوہ بحرین میں جو فلیٹ ان کا تھا 5th فلیٹ، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. تو پھر یہ قیمت چکانی پڑے گی. ایران بھی چکائے تو آپ کو بھی چکانی پڑے گی. پھر یہ اچھا کچھ منافقین ایسے ہیں کیا لکھتے ہیں، ایران کا بحرین پر کویت پر حملہ. او بھائی یہ الفاظ اس طرح نہیں، جھوٹ نہیں، پورا سچ بولو. لکھو کہ ایران اور امریکہ کا ایران کا بحرین اور قطر عمان میں قائم امریکی ان اڈوں پر حملہ جہاں سے ان پر حملہ کیا گیا. یہ ہے پورا سچ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آدھی بات بتا رہے، چھوٹی بات بتا رہے، مکمل بات ہی نہیں بتا رہے. تو اس طرح کے ہمارے جناب تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، وہ بات کرتے ہیں ایران کا سعودی عرب پہ حملہ، ایران کا فلاں پر حملہ. اور بھائی وہاں سے حملے ہوتے ہیں، ان کی فضا استعمال ہوتی ہے، وہاں پر ان کو ہر طرح کی لاجسٹک سپورٹس، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ہمارے اڈے استعمال نہ کرو. وہ کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. آپ بتائیں CNN نے کس کے امیجز شیئر کیے؟ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے شیئر کیے نا. تو بتاؤ کہ بحرین کی ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن نہیں. تو یہ کہانی ہے جناب، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ چل کیا رہا ہے. اس کے علاوہ ایران پر حملوں کا تیسرا مرحلہ مکمل. یہ امریکی سینٹرل کمانڈ ہے، کہتے ہیں 140 ہم نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جناب. اور سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل، ڈرون، سائنس، بحری صلاحیتیں، اسلحہ ذخیرہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی افواج نے اب تک مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے. یعنی 300 مقامات نشانہ بن چکے ہیں بغیر کسی ریزن اور وجہ کے. اندازہ کریں. اور وہ جو مذاکرات کرانے والے ہیں وہ خاموش ہیں اس ٹائم، وہ تحمل کا مشورہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے وہ. تو اندازہ لگائیں ایران نے اردن میں پرنس حسن ایئر بیس میں قائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہے اس کو بھی تباہ کر دیا. انہوں نے کہا آل آفر. اسی طرح UAE جو ہے وہاں پر بھی میزائل داغے ہیں، ادھر بھی نشانہ بنایا. کچھ لوگ کریں گے جی UAE نے $5 ارب کی پیشکش کی ہے تو وہاں پر حملے نہیں ہو رہے. لا روکو، پھر سامبو انہوں. یہ جناب مجموعی صورتحال ہے. یہ سینیٹر لینزے گرام جناب، یہ 71 سال کی موت، 71 سال کی عمر میں وہیں پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا. یہ ایران کے بارے میں، یہ فلسطین کے بارے میں کیا کہتا تھا، میں یہ چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کو سنیے اور پھر آپ بتائیے کہ یہ شخص پاکستان کا حامی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا حامی ہو سکتا ہے؟ نیور فار ایور. یہ شخص کہتا تھا کہ ایٹم بم مار دو ناگاساکی فلاں کی طرف. آخر میں یہ ویڈیو چلاؤں گا اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آگے یہ ویڈیو سنیے. اللہ حافظ.